کوئی ایسا جادو ٹونا کر میرے عشق میں وہ دیوانہ ہو۔ وطن عزیز کا کوئی شہر، کوئی محلہ، کوئی گلی، کوئی بازار، کوئی کوچہ، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر کالے علم کے ذریعے کام کرنے والے جادوگر موجود نہ ہوں۔ معاشی، سماجی اور گھریلو حالات سے پریشان ہو کر لوگ ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنا سب کچھ، حتیٰ کہ دین اور ایمان بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ یہ ایسے اعمال ہوتے ہیں جن میں کوئی انسان یا عامل شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کرتا ہے، ایسے کلمات ادا کرتا ہے جن سے شیاطین خوش ہوتے ہیں، شیاطین کے پسندیدہ حرام، دھوکہ دہی والے خفیہ کام، ناپاک اور شرکیہ اعمال کی پیروی، جن کے بدلے میں شیطان پھر یہ مدد کرتا ہے۔ گلوبل سچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ کوئی ایسا جادو ٹونا کر میرے عشق میں وہ دیوانہ ہو۔ تو جناب، آج کا جو ٹاپک ہے یہ میرے دل کے بہت قریب اس وجہ سے ہے کہ میں نے اس چیز کو بہت قریب سے دیکھا بھی ہے اور محسوس بھی کیا ہے اور ایکسپیرینس بھی کیا ہے۔ دراصل مجھے اس ٹاپک کا خیال کیوں آیا یہ بھی آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ خیال اس طریقے سے آیا جناب کہ پچھلے دنوں ایکس پر بھی اور باقی جگہوں پر خبریں چل رہی تھیں کہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں نتن یاہو، انہوں نے ایران پر حملے سے پہلے اور بعد میں بھی کالے جادو کا سہارا لیا۔ اب اس پر یہ بھی الزام سامنے آیا کہ نہ صرف وہ کالا جادو بھی جانتا ہے بلکہ وہ ڈیول ورشپر بھی ہے، شیطان کی پوجا بھی کرتا ہے۔ اب یہ بات چاہے صرف الزام ہی ہو یا حقیقت ہو کہ جادو بھی ایک علم ہے باقی علوم کی طرح، اور جادو کی تاریخ انسانی تاریخ کی مانند بہت قدیم ہے، جس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کر کے انہیں سیدھے راستے سے بھٹکایا جاتا ہے۔ اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جادو کا بانی ابلیس بذات خود تھا، لوسیفر ہمسیلف، جس نے انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور انہیں گمراہ کرنے کا چیلنج کیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے وسوسوں سے بچنے کی تاکید کی تھی۔ اگرچہ جادو اسلام میں ایک شیطانی عمل قرار دے کر اسے ایک غیر انسانی اور حرام عمل قرار دیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود پوری دنیا میں عالم اسلام سمیت اور پاکستان سمیت یہ شیطانی عمل جاری رکھا جا رہا ہے، اور جادوگر اپنی بدعمالیوں سے لوگوں کو گمراہ کر کے فوائد بھی حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کے حوالے سے بھی جادو کا ذکر ہوا ہے۔ گمراہ لوگ ان کے ہاں جادو سیکھنے آتے تھے، مگر وہ انہیں جادو کی اس کی انفارمیشن دینے کی بجائے واپس بھیج دیا کرتے تھے۔ یہ ایک مختصر سا پریمائز تھا۔ تو جناب آئیے اب ذرا شروع کرتے ہیں شروع سے۔ جو لفظ جادو ہے اس کو بہت سے معنوں میں لیا جاتا ہے، مثلاً ٹونا، سحر، منتر، جنتر، پراسرار اشاروں اور علامات کا استعمال کرنا تاکہ بدروحوں کو، یہ جو آپ کے ایول جن ہیں، چڑیلیں ہیں، اس طرح کی جو مخلوق ہے اس کو بھگایا جا سکے، اور اس کے لیے قربانیاں بھی جادو ہی کی بنیاد پر دی جاتی تھیں۔ قدیم مصری، بائبل، ویدک اور دیگر روایتوں میں دیوتاؤں کی طاقت کا ذریعہ بھی جادو ہی کو خیال کیا جاتا تھا۔ یورپ میں باوجود عیسائیت کی اشاعت کے جادو کا رواج جاری رہا۔ افریقہ میں اب تک ایسے ڈاکٹر موجود ہیں جو جادو کے ذریعے علاج کرتے ہیں، جنہیں کہ وچ ڈاکٹرز کہا جاتا ہے۔ کالا جادو جنوں، دیوتاؤں اور بدروحوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ قدرتی جادو قدرت کے واقعات میں تصرف کے قابل بناتا ہے۔ تاریخ پڑھی جائے تو ایسا کوئی دور نہیں گزرا ہوگا جس میں جادو کا ذکر نہ ملے۔ دنیا کے تمام مذاہب بھی جادو پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہر دور اور ہر معاشرے میں جادو کے طریقے اور رسوم و رواج مختلف رہے ہیں۔ آج بھی عرب دنیا میں جہاں آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ قبیح حرکت بالکل ناپید ہو گئی ہوگی، وہاں بھی جادو ٹونا رائج ہے اور عام ہے۔ رسومات میں بہرحال فرق ہو سکتا ہے، اور یہی فرق پھر مختلف طریقوں میں واضح ہو جاتا ہے۔ عیسائیت اور مغربی دنیا میں اس وقت میں نے
ویڈیوز بنائی ہیں جس میں کہ میں نے نائٹس ٹیمپلرز کا تذکرہ کیا ہے، فری میسنز کا تذکرہ کیا، اور میں نے بتایا ہے کہ ان کے خلاف جو کنسپریسی تھیریز ہیں یا جو باتیں مشہور ہیں، ان میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ یہ جو تنظیمیں ہیں یہ شاید کالے جادو کا سہارا لیتی ہیں، اور ان پر یہ بھی الزامات لگتے رہے کہ یہ ڈیول ورشپرز ہیں اور جیسے یہ ابلیس کی پوجا کرتے ہیں. اور یہ اس طرح کی کہانیاں باقی اور لوگوں کے بارے میں بھی مشہور ہیں. اور کچھ مجھے یاد ہے اوپرا ونفری کا ایک پروگرام آیا تھا آج سے 20-25-30 سال پہلے، اور اس میں کچھ اس نے لوگوں کو بلایا ہوا تھا اور ان سے انٹرویوز لے رہے تھے، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جناب ہم یہ کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر یہودی تھے. تو بہرحال یہ معاملات ہر معاشرے میں چل رہے ہیں. دراصل ایک زمانے میں یورپ میں بھی جادو کو سنگین جرم سمجھا جاتا تھا، جس پر جادوگروں کو سزائے موت بھی دی جاتی تھی. یورپ میں اگرچہ لوگوں کا جادو پر پرانا یقین تھا، مگر 14ویں صدی میں خاص طور سے یہ جادوگر عورتوں کے خلاف بھرپور انداز میں اٹھا، جس میں کہ ان کو they used to call them witches and say that they practice black magic، اور اس کے بعد ان کو وہ سزا دیا کرتے تھے. مورخین نے اس کی کئی وجوہات بتائی ہیں. یہ عورتوں کے خلاف اس لیے تھا کیونکہ ابتدائی تہذیب سے لے کر تب تک عورتوں کو جڑی بوٹیوں کے بارے میں علم تھا، کیونکہ وہ صدیوں سے جڑی بوٹیاں اکٹھی کرتی تھیں اور ان کے استعمال سے واقف تھیں. یہ علم سینہ بسینہ عورتوں میں منتقل ہوتا رہا، لیکن جب مرد معالج اس پیشے میں آئے تو انہیں عورتوں سے مقابلہ کرنا پڑا. لہٰذا اس علم کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے کمپٹیشن کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے خواتین پر وچز ہونے کا، جادوگرنیاں ہونے کا الزام لگا دیا، اور ان کے بارے میں ایسی افواہیں پھیلائی گئیں جن سے عام لوگوں میں ان کے خلاف نفرت اور ڈر پیدا ہو گیا. قرآن مجید میں جادو کو سحر کہا گیا ہے. سحر وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اس سے مدد لی جاتی ہے. سحر دراصل کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے. اسے قرآن میں ظلم کہا گیا ہے. سحر جب باطل کو حق بنا کر پیش کرتا ہے اور کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پلٹ کر سامنے لاتا ہے تو گویا وہ اسے دینی حقیقت سے پھیر دیتا ہے. سحر تفریق کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، مثلا بیماری میں مبتلا کرنا، مار ڈالنا، رشتہ داروں میں پھوٹ ڈلوانا، مالی حالت برباد کر دینا، ماں اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالنا، باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالنا، دو بھائیوں میں، بہن بھائیوں میں ان کے درمیان جدائی ڈالنا، دو شریکوں میں جدائی ڈالنا، خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا. اور یہ جو آخری شکل ہے یہ زیادہ عام ہے اور سب سے زیادہ خطرناک ہے. جادو کا علم حقیقت میں موجود ہے. جادو کی طاقت کا انحصار جادوگر عامل کی طاقت پر ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کالا علم کیا ہے؟ کالے علم کا رنگ کالا نہیں ہوتا، بلکہ کالا کہتے ہیں ظلمت کو، گھپ اندھیرے کو، کفر کو، شرک کو اور اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیر اللہ کی مدد کو پکارنے کو. دراصل کالا علم اور جادو ایک ہی چیز ہے. ہر دور اور ہر معاشرے میں جادو کے طریقے اور رسوم و رواج مختلف رہے ہیں. یہی فرق پھر مختلف طریقوں میں واضح ہو جاتا ہے. اس شے نے معاشرے کو اجاڑ کر رکھ دیا، گھروں کے گھر تباہ کر دیے. جادو دنیا کی سب سے مؤثر قوتوں میں سے ایک ہے جو غائبانہ طور پر بلا تجدید زمان و مکان انسانی مزاج اور جسم بلکہ زندگی پر کامل دسترس رکھتی ہے. یعنی جادو کی زیر اثر انسان کی بسا اوقات موت تک واقع ہو جاتی ہے. اور ایسے کچھ قصے، کہانیاں، واقعات میں نے سن رکھے ہیں جن لوگوں پر بیتی اور ان کی اولادوں نے یا ان کے چاہنے والوں نے آ کر وہ کہانیاں سنائیں. جادوگر عملیات کے لیے سب سے پہلے گندگی کھاتے اور پلیدگی لپیٹتے ہیں. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ احکامات جاری کیے ہیں، جیسے اگر کوئی نجاست ہے تو اس کو صاف کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کا کہا گیا اور دائیں ہاتھ سے کھانے کا کہا گیا. اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صاف اور پاک کام ہے اور جو آپ کے اندر غذا جاری ہے، انلیٹ اور آؤٹلیٹ جو سسٹمز ہیں ان کو سیپریٹ رکھا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو غلاظت ہے اس کے اوپر شیطان، اس طرح کے جو ایول کریچرز ہیں وہ اس گند پر پلتی ہیں اور گندگی کے ہی پیچھے آتی ہیں، ان کا کام آسان ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کیونکہ شریر
جنات اور شیاطین، ان کے تعاون کے بغیر یہ جو عامل ہیں یا یہ جو جادوگر ہیں، یہ کوئی کاروائی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے۔ جنات ان سے تعاون کرنے کے لیے اس وقت تک تیار نہیں ہوتے جب تک ان سے کفر یا شرکیہ کام نہیں کروا لیتے۔ ان سے مدد لینے کے لیے ان کو ایک تو گند کھانا پڑتا ہے، گند میں رہنا پڑتا ہے، اور دوسرا کفریہ اور شرکیہ اعمال کرنے پڑتے ہیں۔ چنانچہ انہیں جنات کو تابع فرمان بنانے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرنا پڑتا ہے۔ جادوگر شیاطین کو راضی کرنے کے لیے ایسے منتر اور کلمات ادا کرتے ہیں جن میں کفر اور شرک ہوتا ہے۔ شیاطین کی تعریف کی جاتی ہے، کواکب و نجوم کی عبادت کی جاتی ہے۔ جادوگر ہر وہ کام کرتا ہے جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور شیاطین خوش ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ عام طور پر گندے اور ناپاک رہتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ فلاں ملک میں مقدس الہامی کتاب کی بے حرمتی کی گئی ہے، جلایا گیا ہے، تو یہ بھی انہی شیطانی رسومات کا ایک حصہ ہے۔ اور یہ تو اعلان کر دیتے ہیں، اس طرح کے لوگ جو کام کرتے ہیں یہ قبرستانوں میں آدھی آدھی راتوں کو جا کر چلے کاٹتے ہیں، وہاں پر جا کر یہ قرآن مجید کے اوراق اور جو الہامی کتب ہیں ان کی کتابوں کے ساتھ ان کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور اس قسم کے شرکیہ اور کفریہ کام بھی کرتے ہیں اور کلمات کا ورد کرتے ہیں، ان کی تسبیحات کرتے ہیں۔ دراصل جادوگر اور شیاطین کے درمیان ہونے والا ایک اگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے۔ شیاطین کو راضی کرنے اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جادوگروں کے مختلف شیطانی اعمال اور ناپاک وسائل ہیں۔ کچھ ہمیشہ ناپاک رہتے ہیں اور کچھ جادوگروں کو شیاطین کے لیے جانور ذبح کرنے پڑتے ہیں، اور وہ بھی ذبح شدہ جانور کو ایسی جگہ پھینکنا پڑتا ہے جسے شیاطین خود طے کرتے ہیں۔ بعض جادوئی عمل ایسے بھی ہیں جن کے لیے انسانی بلی بھی دی جاتی ہے۔ یہ پرانے وقتوں میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ انسان کی بلی دی، جانوروں کی بلیاں تو دیتے ہی تھے لوگ، انسانوں کی بلیاں بھی دی جاتی تھیں۔ بعض جادوگر ستاروں کو سجدہ کرتے ہیں اور ان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین جادوگروں سے پہلے کوئی حرام کام کرواتے ہیں، پھر اس کی مدد اور خدمت کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جادوگر نجاست کا پلندہ ہوتا ہے۔ جب تک وہ گندا نہیں ہوگا اس وقت تک اس کا جادو اثر انداز نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ جتنا زیادہ عقیدہ اس کا غلط ہوگا، کفر زیادہ ہوگا، اتنا اس کا جادو مؤثر ہوگا، اور جتنی اس کی گندی حالت ہوگی اس کا جادو تیز ہوگا، کیونکہ جادو شیطانیت اور شرارت کا اثر ہے۔ جس وقت اس کی شرارت عروج کو پہنچے گی اتنا ہی اس کا جادو بھی تیز ہوگا۔ جن، شیاطین اور جادو کے درمیان بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، بلکہ جادو کی بنیاد ہی جنات اور شیاطین ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے حق کی قوتیں کام کرتی رہتی ہیں، ویسے ہی بدی کی طاقتیں بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھاتی رہتی ہیں۔ حق کے ماننے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام پر جہاں اس کے ذریعے لوگوں کے مسلسل مسائل کو حل کرنے میں لگے ہوتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کے ذریعے انہیں ذہنی آسودگی دیتے ہیں، وہیں پر بدی کا ساتھ دینے والے شیطانی علوم سے عوام الناس کو مختلف مصائب میں مبتلا کرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف کالے علم کی مختلف اقسام جیسے جنتر منتر اور تنتر سے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر گمراہ کرتے ہیں، بلکہ گندی روحوں، موکلوں اور دیگر کالی شکتیوں جیسے ہنومان، کھیترپال، بھیرو، ناگ دیوتا، لونا چماڑی، چڑیل، لکشمی دیوی، کالا کوا، پاروتی دیوی، کلو سادھن، پچھل پیری، ڈائن، ہربھنگ آکھپا، ان جیسی دیگر بلاؤں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر ایک دوسرے کے مخالف بناتے دیتے ہیں، اور اس کے عوض ان سے ہزاروں روپے بٹورتے ہیں۔ جبکہ بعض چال باز اور دولت کے پجاری عامل زہر سے لکھ کر تعویذ دیتے ہیں، جس کو گھول کر پینے والا نہ صرف مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے بلکہ بسا اوقات ہلاک ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات زہر کے اثر کی وجہ سے پاگل بھی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات عالم دیوانگی میں خودکشی کر کے ہلاک بھی ہو جاتا ہے۔ وطن عزیز کا کوئی شہر، کوئی محلہ، کوئی گلی، کوئی بازار، کوئی کوچہ، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر کالے علم کے ذریعے کام کرنے والے جادوگر موجود نہ ہوں۔
معاشی، سماجی اور گھریلو حالات سے پریشان ہو کر لوگ ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنا سب کچھ، حتیٰ کہ دین اور ایمان بھی گنوا بیٹھتے ہیں. جبکہ عورتیں خصوصی طور پر گھریلو جھگڑوں سے، جیسے شوہر بیوی کی ناچاکی ہے، ساس سسر کا مسئلہ ہے، نندوں کے تانے ہیں، ان سب سے تنگ آ کر ان کے پاس چلی جاتی ہیں، جن میں سے اکثر اپنی عزت بھی گنوا دیتی ہیں اور ایمان بھی چلا جاتا ہے. یہ کالے جادوگر لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے بلند و بلند دعوے بھی کرتے ہیں اور خود کو عاملوں کا سردار، جنات کا بادشاہ، موکلوں کا مالک اور زندہ پیر کامل اور جنات والے ظاہر کرتے ہیں، اور اپنا تعلق بنگال، کیرالا، کالی گھاٹ، تبت، نیپال اور سندر کے ہندو پجاریوں سے ملاتے ہیں. ہندو مذہب میں کالی ماتا، جسے کالی دیوی بھی کہتے ہیں، وہ ایک بربادی اور تباہی کی دیوی سمجھی جاتی ہے. اس کا مندر مغربی بنگال کے شہر کلکتہ میں واقع ہے اور اسے کالی گھاٹ بھی کہا جاتا ہے. کالی دیوی اصل میں درگا دیوی کے پسینے سے پیدا ہونے والی 7 دیویوں میں سے ایک ہے، جبکہ دیگر دیویاں شیراں والی دیوی، وشنو دیوی، لکشمی دیوی، سرسوتی دیوی اور سنتوشی دیوی ہیں. اس کے گلے میں انسانی کھوپڑیوں کا ہار اور بدن پر انسانی چہروں اور بازوں کا زیر جامہ ہوتا ہے. اس کی آنکھیں سرخ، گالوں اور سینے پر انسانی خون لگا ہوتا ہے، جبکہ ایک انسانی لاش کے اوپر یہ کھڑی ہوتی ہے. کالی ماتا کے ماننے والے اس کے چرنوں میں قربانیاں پیش کرتے ہیں، جبکہ قدیم دور میں انسانوں کی قربانیاں بھی بھینٹ کی جاتی تھیں. اگرچہ اب بھی بنیاد پرست ہندوؤں کا یہی عقیدہ ہے اور وہ چھپ چھپا کر ایسے کام کرتے رہتے ہیں، بلکہ بھارت میں کچھ روز پہلے ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے جس میں کہ ایک شخص جو کہ ایک مندر کا سیوک تھا، وہاں پر ملازم تھا، اس نے 15 سال تک بچیوں کا، عورتوں کا، ان کا استحصال کرنے اور اس کے بعد ان کی جان لے کر ان کو چپکے سے دفنا دینے کا اعتراف کیا ہے. ابھی تک اس کی آئیڈینٹی نہیں بتائی گئی، لیکن یہ انڈیا کے اندر ایک بہت بڑا کوہرام مچا ہوا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ سب کچھ یہ جو پجاری ہیں مندر کے، ان کے کہنے پر کرتا رہا ہوں. اب یہ اس بات کی شاید توثیق بھی کر دے کسی طریقے سے، کیونکہ بھارت میں کئی لوگ ان دیوی دیوتاؤں کے چرنوں میں انسانی بچوں کی بھینٹ بھی چڑھاتے رہے ہیں. گائے، بھینس، بکری یا بکری کے دست کا جو شانہ ہے، یہ جو شانے کی ہڈی ہے، یہ ثابت ہڈی کالے جادو اور سفلی علم میں بنیادی کردار ادا کرتی. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قصاب ہمیشہ اس پتلی اور چپٹی ہڈی کو گوشت الگ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اس کے علاوہ عموماً بکری کے دل پر بھی وہ کٹ لگا دیتے ہیں، کیونکہ ثابت دل جو ہے اس پر عمل چلتا ہے. اسی طرح کمہار کبھی بھٹی سے اتارا گیا تازہ برتن وہ کبھی کسی کے حوالے نہیں کرے گا اور اسے پکا کر ہی فروخت کرے گا. سفلی اور کالے جادو کرنے والے لوگ جان پہچان کے کمہاروں سے کور برتن بھی لے جاتے ہیں، جبکہ کمہار کے کام میں استعمال ہونے والا دھاگا بھی کالے علم میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. یہ دستے کی ہڈی یہ عموماً محبوب کو تابع کرنے کے لیے مختلف لوگوں کو، کسی کو برباد کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. بعض اسے عورت کی اس سے استعمال کیا جاتا ہے، بعض اس سے عورت کی کوکھ کو باندھ دیتے ہیں، اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. چند عملیات میں عورت کی کوکھ باندھنے کے لیے یہ تلے پر عمل کر کے اسے کنویں، دریا یا سمندر میں بھی پھینک دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کالے جادو اور سفلی عمل میں کثرت سے استعمال ہونے والی اشیاء میں گوگل، ماش کی دال، انڈے، سپاری، ناریل، زعفران، دھتورا، مور کے پر، کیس کے پھول، الو، آک جسے کہتے ہیں آک کا پودا، کوے کے سیدھے بازو کا پر، گیدڑ کی آنکھ اور دم، اسی طرح الو کا فضلہ، انسانی ناخن، بال، جانوروں اور انسانوں کے جسم کی مختلف ہڈیاں، سندور، لونگ، سوئیاں، ہینگ یا کسی بھی خوبصورت عورت کے بال جو تازہ مری ہو، اور انسانی کھوپڑیاں وغیرہ، ان تمام چیزوں کو عملیات میں استعمال کیا جاتا ہے. ہندوستان میں ڈھائیاں جادو، ڈھائیاں انتہائی سری الاثر اور خطرناک تصور کیا جاتا ہے. اسے ڈھائیاں اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ 2.5 پل یا 2.5 سیکنڈ یا 2.5 منٹ یا 2.5 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 2.5 دن میں اپنا اثر دکھاتا ہے. اس سے زیادہ یہ وقت نہیں لیتا.
اس عمل کا سب سے کارآمد ہتھیار ہانڈی ہے جو کسی کی جان لینے کے لیے چڑھائی جاتی ہے۔ ہانڈی کے اندر عموماً چاقو، چھری، کینچی، استرا، سوئیاں اور ایک دیا یہ رکھا جاتا ہے۔ اس بارے میں مشہور ہے کہ کالے علم کے زور پر جلایا گیا یہ دیا اس قدر طاقتور ہوتا ہے کہ اگر کوئی طوفان بھی ہو تو یہ جلتا رہے گا اور منزل مقصود پر پہنچ کر ہی دم لے گا۔ اسی طرح بھانمتی کا جادو بھی انتہائی جان لیوا ہے اور اس کا توڑ بہت مشکل سے کیا جاتا ہے۔ یہ بھی سفلی عمل کی ایک قسم ہے۔ ڈھائیاں کی طرح بھانمتی بھی سفلی عمل ہے اور بھانمتی پتلے پر منتروں کا جاپ کر کے دشمنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے اور عامل کوسوں دور بیٹھ کر پتلے کے ساتھ جو سلوک کرے گا اس کا دشمن پر بھی اس پر وہی اثر بھرپور عمل ہوتا ہے۔ بھانمتی کے جادوگروں کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ ہر سال دیوالی کی رات اپنا جادو جگاتے ہیں اور اگر اس سال انہیں موقع نہ ملے تو سارے سال کے لیے بیکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بھانمتی آپ سمجھیں جیسے ووڈو ڈالز ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹے پتلے بنائے جاتے ہیں، گڑیاں بنائی جاتی ہیں۔ کالا جادو کرنے والے عاملین لوگوں کو کالا جادو کرنے کے لیے عجیب و غریب طریقے بتاتے ہیں۔ بسا اوقات اس کے لیے انتہائی گھناؤنے کام بھی کیے جاتے ہیں۔ کچھ جادو مقدس کتابوں پر بیٹھ کر ان کے اوراق جلا کر کیے جاتے ہیں۔ بعض کے لیے 40 روز تک نجس رہنے کی شرط رکھی جاتی ہے۔ کبھی کبھی جادو کرنے والے کو حرام گوشت بھی کھانا پڑتا ہے۔ کسی کو بتائے بغیر ان جانوروں کی ہڈیوں کا سفوف بھی چٹایا جاتا ہے۔ کبھی کسی عورت کو قبرستان میں تازہ مردہ بچے کی لاش پہ نہانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ کسی کو اندھیری رات میں دریا کے کنارے پر ویران جگہ پر نہانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ کئی اعمال کالی دیوی، سرسوتی، ہنومان، کالی ماتا، مچھیا اور کالی دیوی کے نام پر کیے جاتے ہیں۔ مچھیا اور کالی دیوی کا جادو صرف گند کھا کر ہی ہو سکتا ہے۔ بعض عامل کسی ایسے ہندو مردے کی چتا کی چٹکی بھر راکھ بھی اپنے مخالف فریق کو کھلاتے ہیں جس ہندو نے زندگی بھر گوشت نہ کھایا ہو۔ ویجیٹیرینز ہوتے ہیں، ویگنز ہوتے ہیں، اور جادوگروں کے بقول یہ راکھ جس کو بھی چٹائی جائے، کھلائی جائے، اس کی اذیت ناک موت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آج پاکستان میں جہاں قتل و غارت گری، سماجی برائیوں اور معاشی ابتری نے لوگوں کا سکون چھین لیا ہے، وہیں کالے جادو جیسے ایک بہت بڑی لعنت بھی اندھیری رات کی طرح مسلط دکھائی دیتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان اس کو ہوتا ہے جس پر کالا جادو کروایا جاتا ہے، اور کسی پر کالا جادو کروانے کے خواہش مند بعض یہ لوگ کونوں، کھدروں، ویرانوں، مندروں، مرگھٹوں پر جا کر روپے اور زیورات دے کر کسی اپنے یا غیر پر کالا جادو کرواتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک شیطانی عمل ہے، لہٰذا جو شخص یہ عمل کرواتا ہے اس کی اپنی تباہ کاریاں اس کو فیس کرنی پڑتی ہیں، اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ کالے جادو کی وجہ سے کسی کی کار چلتے چلتے اچانک کسی بڑے حادثے سے دوچار ہو جائے گی، اچھے بھلے کاروبار کا اس کو ایسا روگ لگ جائے گا کہ وہ کاروبار کی جگہ ویران ہو جائے گا، کسی کی شادی میں ایسی رکاوٹ ڈل جائے گی کہ وہ ساری زندگی بیاہ نہیں کر پائے گا، اور میاں بیوی صحیح سلامت ہونے کے باوجود بھی اولاد سے محروم رہ جائیں گے۔ اسی طرح کسی کے گھر کی دیواروں میں پر آپ کو خون کی لکیریں دکھائی دیں گی، ایک دم سے بن جائیں گی بغیر کسی وجہ کے، اور کسی کی جان کالے جادو کی مدد سے اس کے سر پر کسی مندر یا مرگھٹ سے اڑائی گئی ہانڈی آ کر گر جائے گی اور اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ دنیا بھر میں ہزاروں سال سے جادو ٹونے کرنے اور کرانے والے افراد بڑی تعداد میں موجود رہے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستانی معاشرے میں بھی اس طرح کے افراد کی، اس طرح کے عاملوں کی، جادوگروں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، جو لوگوں کو جہالت اور کم علمی سے، ان کی جہالت سے اور کم علمی سے فائدہ اٹھا کر اپنی تجارت کو، اپنے بزنس کو، اپنے کاروبار کو فروغ دے رہے ہیں۔ وطن عزیز میں بنگالی کالا جادو کرنے والے عامل بھی ہر شہر میں موجود ہیں۔ جگہ جگہ ایسے جعلی عامل بھی پائے جاتے ہیں جو کیمیائی عناصر کے خفیہ استعمال سے لوگوں کو وہم میں مبتلا کرتے ہیں اور ان کے وہم کو بڑھا کر نہ صرف رقوم بٹورتے ہیں بلکہ معاشرے اور خاندانوں میں فساد کا باعث بھی بنتے ہیں، جن کے سدباب کے لیے شاید ہمارے ہاں کوئی قانون نہیں ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی قانون اس چیز کو روک بھی سکتا ہے، جب تک کہ لوگ خود یہ چیز نہ سمجھیں کہ جو شخص یہ عمل کرواتا ہے اس کا اپنا ایمان سب سے پہلے سلب ہو جاتا ہے۔
اللہ رب العزت نے اس دنیاوی زندگی میں انسان کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء بھیجے، جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کو اس کے ذریعے رشد و ہدایت کے خزینے بکھیرے۔ تاہم انسان کی آزمائش کے لیے شیطان ابلیس جب رائندہ درگاہ ہوا تو اپنے رب کے حضور معافی کا طلبگار ہونے کی بجائے انسانوں کو بہکانے کے لیے مہلت کا طلبگار ہوا۔ اس کے تقاضے پر اسے قیامت تک کی مہلت دے دی گئی۔ شیطان خود تو گمراہ ہوا، مگر اس عطا کردہ مہلت میں انسانوں کا کھلا دشمن بن کر انہیں بہکانے اور گمراہی میں مبتلا کرنے میں مصروف ہو گیا۔ جن طریقوں اور راستوں سے شیطان اور اس کے چیلے انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، ان میں جادو ایک اہم شیطانی عمل ہے۔ یہ ایسے اعمال ہوتے ہیں جن میں کوئی انسان یا عامل شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کرتا ہے، ایسے کلمات ادا کرتا ہے جن سے شیاطین خوش ہوتے ہیں، شیاطین کے پسندیدہ حرام، دھوکہ دہی والے خفیہ کام، ناپاک اور شرکیہ اعمال کی پیروی، جن کے بدلے میں شیطان پھر یہ مدد کرتا ہے۔ قرآن پاک کی کئی آیات میں سحر یا جادو کے بارے میں تذکرہ موجود ہے۔ سب سے پہلے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور وہ ان چیزوں کی پیروی کرنے لگے جو شیاطین سلیمان کی مملکت کا نام لے کر پڑھا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے ہی کفر کیا تھا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس کے بھی پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا تھا، حالانکہ وہ دونوں کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک اس کو یہ نہ بتا دیتے کہ ہم تو محض آزمائش ہیں، لہٰذا تم سیکھ کر کفر نہ کرو۔ پھر بھی لوگ ان سے وہ سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اس سے کسی کو بھی بغیر اللہ کے حکم کے نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے تھے، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان ہی پہنچاتی، نفع نہ دیتی، اور وہ خوب جانتے تھے کہ جو اس کا خریدار بنا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بہت ہی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے خود کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ اس بات کو جان لیتے۔ مفسرین کے مطابق یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں، ان میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل بعث اسلام سے پہلے ہی ایک ایسی قوم کا روپ دھار چکے تھے جو مکمل طور پر دنیا پرست اور آخرت سے غافل ہو چکی تھی، اور دوسری طرف ان کے علماء و مشائخ اس صورتحال سے پورا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ لوگوں کو یہ پٹی پڑھاتے کہ سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کا دار و مدار جادو ٹونے پر تھا، معاذ اللہ، اور یہ اس کے ماہر ہیں۔ ان کے اس باطل پروپیگنڈے کی قطعاً تردید کر دی گئی کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ کفر نہیں کیا، تم اس بات کے بنانے میں بالکل جھوٹے ہو، کفر تو ان شیاطین نے کیا جو لوگوں کو سحر سکھاتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر تمام حجت کے لیے اور ان کی یہ جو مغالطہ آرائیاں اور باطل پروپیگنڈا ہے اس کا مطلق ازالہ کر دینے کے مقصد سے 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کو بابل کے شہر میں بھیجا، اور وہ اس فن کے ماہر کی حیثیت سے ان کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ لیکن ان کا طریقہ کار ان پیشہ وروں سے بالکل ہی مختلف تھا۔ جو بھی ان کے پاس جادو سیکھنے آتا وہ پہلے اس کو یہ بتاتے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، جادو کفر ہے، تم اس کو سیکھ کر کفر نہ کرو۔ لیکن جب یہودی سیکھنے پر اصرار کرتے تو وہ ان کو سکھا دیتے۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہودی ان دونوں سے وہ جادو سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور بیوی میں تفرقہ ڈال دیں، لیکن یہ حقیقت بھی واضح کر دی گئی کہ وہ اس کے ذریعے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، کیونکہ اسباب میں اثر صرف اور صرف اللہ کے حکم پر ہی منحصر ہے۔ اور وہ اس بات کو بھی خوب جان گئے تھے کہ اس جادو کو حاصل کرنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور وہ یہ بہت ہی بری کمائی ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے کما لی ہے۔ کاش وہ اس بات کو سمجھ لیتے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ اور فرعون کے جادوگروں کا واقعہ سورہ اعراف، سورہ یونس اور سورہ طٰہٰ میں بیان ہوا ہے۔ سورہ اعراف کی آیات نمبر 115 سے 118 کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جادوگر کہنے لگے، اے موسیٰ تم ڈالتے ہو
یا پہلے ہم ڈالیں؟ موسیٰ نے کہا تم ڈالو۔ پھر جب انہوں نے ڈالی لاٹھیاں اور رسیاں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں خوب ڈرایا، اور وہ زبردست جادو لائے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا ڈالو، تو ایک دم وہ نگلنے لگا ان کے جھوٹ کو جو وہ لے کر آئے تھے، بس حق ثابت ہو گیا اور باطل ہو گئے ان کے اعمال۔ سورہ یونس کی آیت 79 سے 81 تک اسی واقعے کے متعلق بیان کچھ اس طریقے سے کرتی ہے کہ اور کہا فرعون نے ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس لے آؤ، تو موسیٰ نے ان سے کہا ڈالو جو کچھ تم نے ڈالنا ہے۔ جب انہوں نے جادو ڈالا تو موسیٰ نے کہا جو کچھ یعنی جادو تم لائے ہو اللہ اسے عنقریب باطل کر دے گا۔ اللہ تعالی مفسدین کے کام کو سنوارتا نہیں۔ اسی واقعے کے متعلق سورہ طٰہٰ کی آیت 66 سے 70 کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ موسیٰ نے کہا تم جادو ڈالو۔ پھر ان جادوگروں کے جادو کے اثر سے ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ایسے لگنے لگیں جیسے دوڑ رہی ہوں۔ بس موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا۔ ہم یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، تم ہی کامیاب ہو گئے، اور پھینکو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، یہ نگل جائے گا جو انہوں نے بنایا ہے۔ یہ تو جادوگروں کی ایک چال ہے، اور نہیں کامیاب ہوتا جادوگر جہاں بھی وہ آئے۔ بس جادوگر سجدے میں گر گئے، کہنے لگے ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ اب یہ جو تمام آیات کے ترجمے ہیں ان پر اگر آپ غور کریں، ان کا خلاصہ کچھ یوں بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے مقابلے میں جادوگروں نے ابتدا کی اور لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ اس جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اور لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ گویا وہ لاٹھیاں اور رسیاں دوڑ رہی ہیں، یعنی وہ دوڑ نہیں رہی تھی بلکہ صرف ایسا محسوس ہو رہا تھا، گویا جادو ان چیزوں پر نہیں بلکہ لوگوں کی آنکھوں اور ذہنوں پر کیا گیا۔ ان کے اس جادو کی وجہ سے خود موسیٰ علیہ السلام پر بھی اس کا اثر ہوا اور وہ ڈر گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ سب جادوگروں کی چالیں ہیں، اپنا عصا پھینکو، اور جب اسے پھینکا تو ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقت بتا دی کہ ان لاٹھیوں اور رسیوں کی حیثیت کچرے کی ہے۔ انہوں نے جو انسانوں کی آنکھوں پر جادو کیا تھا صرف اس کی وجہ سے لوگ ڈر گئے تھے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کا کچھ وقت کے لیے ڈر جانا جادوگروں کی کامیابی تھی؟ سوچیں، موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کا سب کچھ نگل گیا، کون کامیاب ہوا، جادوگر یا موسیٰ علیہ السلام؟ اگلی آیت واضح طور پر یہ بتا دیتی ہے کہ یہ جادوگر وقتی کامیابی کے بعد حقیقت سامنے آنے پر اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ اللہ پاک کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو 2 صورتیں جادو کے توڑ کے لیے پیش کی گئیں وہ قیامت تک ہر مسلمان کے لیے شفاعت کا باعث ہیں۔ اللہ پاک کی حاکمیت اعلیٰ پر پورا ایمان رکھتے ہوئے جب کوئی مسلمان ان 2 صورتوں کا ورد معمول بنا لیتا ہے تو وہ ہر قسم کے جادو ٹونے کے زیر اثر آنے سے بچ جاتا ہے، بلکہ شیطانی جنات کے وسوسوں سے بھی محفوظ رہتا ہے جو کبھی سامنے آ کر وسوسے نہیں ڈالتے بلکہ چھپ کر وار کرتے ہیں۔ ان صورتوں کے ترجمے سے بھی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جب تک انسان کی کسی کوتاہی کے باعث اللہ کی مرضی نہ ہو کوئی جادو یا اثر نہیں کر سکتا۔ سورہ فلق کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کہہ دو کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی اور اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کریں۔ اسی طرح سورہ ناس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کہہ دو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا معبود برحق ہے، شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنات سے یا انسانوں میں سے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے یہ پہلے حوالہ دیا کہ جادو اصل میں بھٹکنے کا علم ہے اور اسے قرآن میں کفر اور ظلم کہا گیا ہے۔ ناظرین کرام، ایک واقعہ جس کے تذکرے کے بغیر شاید یہ مضمون، یہ بات چیت ادھوری رہے گی، یہ ٹاپک ادھورا رہے گا، وہ روایات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی
ان پر بھی جادو کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ لبید بن عاصم ایک یہودی آدمی تھا اور روایات میں آیا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ لبید بن عاصم نامی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وجہ سے 6 ماہ تک متاثر رہے، یہاں تک کہ سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی، جن کے تراجم میں نے آپ کو سنائے۔ آپ کے لیے رقیہ، شفا اور حفاظت کے لیے پڑھنے والی دعائیں بنی۔ یہ روایت جلال الدین السیوطی نے اپنی کتاب الباب النقول فی اسباب النزول میں بھی اس کا ذکر کیا۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید بیمار ہو گئے تو 2 فرشتے آپ کے پاس آئے، ایک آپ کے سرہانے بیٹھا اور دوسرا پاؤں کی طرف۔ پاؤں کی طرف والے نے سرہانے والے سے پوچھا تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا تب، یعنی جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا یہ تب کیا چیز ہے؟ جواب دیا سحر کیا گیا ہے۔ پھر پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ جواب دیا لبید بن عاصم یہودی نے۔ پھر پوچھا یہ جادو کہاں ہے؟ جواب دیا فلاں خاندان کے کنویں میں ایک پتھر کے نیچے پانی میں دبایا ہوا ہے۔ پھر فرشتے نے کہا کنویں پر جاؤ، اس کا پانی نکالو، پتھر ہٹاؤ اور جادو کی گانٹھ کو جلا دو۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار بن یاسر کو چند صحابہ کے ساتھ بھیجا۔ وہ کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ اس کا پانی مہندی کے پانی کی طرح سرخ ہو چکا تھا۔ چنانچہ انہوں نے پانی نکالا، پتھر ہٹایا اور وہ جادو نکالا جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ الفلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں۔ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کی تلاوت کرتے ویسے ویسے ایک ایک گانٹھ کھلتی گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ لبید بن عاصم یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض کام ہونے یا نہ ہونے کا خیال گزرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 فرشتوں کے ذریعے اطلاع دی کہ جادو ایک کنگھی، بالوں کے گچھے اور نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں بدر زروان میں دفن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ وہاں گئے۔ واپسی پر سیدہ عائشہ نے پوچھا کیا جادو نکالا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی اور میں اس فتنے کے ڈر سے اسے وہیں چھوڑایا۔ پھر وہ کنواں بند کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر جو جادو ہے وہ زیادہ تر جو علماء ہیں انہوں نے اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ اب اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جادو کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اور سائری حواس پر ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل اور فہم اور اعتقاد پر وہ اس کو چھو بھی نہیں سکا۔ اسی طرح اس دور کی ایک اور روایت ہے جو میں نے جب پڑھی تو اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ یہ روایت بھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تھوڑے عرصے کے بعد دومت الجندل کے باشندوں میں سے ایک عورت میرے پاس آئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر جادو کے متعلق کسی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پایا تو میں نے اسے اس قدر روتے ہوئے دیکھا کہ اس کے رونے کی شدت سے میرا اپنا دل بیٹھ گیا۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاکت میں جا پڑی ہوں۔ میں یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے واقعے کی تفصیل پوچھی تو اس نے کہا کہ میرا شوہر مجھ سے دور چلا گیا تھا۔ پھر ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی تو میں نے اس سے اپنے حال کا شکوہ کیا۔ اس نے کہا کہ اگر تو وہ سب کرے جس کا میں تجھے حکم دوں تو تیرا خامند تیرے پاس لوٹ آئے گا۔ میں نے کہا کہ ہاں میں کروں گی۔ جب رات ہوئی تو وہ میرے پاس 2 سیاہ کتوں کو لے کر آئی۔ ان کتوں میں سے ایک پر وہ خود سوار ہو گئی اور دوسرے پر میں سوار ہوئی۔ ان کتوں کی رفتار زیادہ تیز نہ تھی۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ ہم شہر بابل پہنچ کے رکے۔ وہاں 2 آدمی اپنے پیروں سے ہوا میں لٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ضرورت ہے اور کیا ارادہ لے کر آئی ہے؟ میں نے اپنی حاجت بیان کی، کہا جادو سیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا بے شک ہم
آزمائش ہیں، لہٰذا تو کفر نہ کر اور واپس لوٹ جا۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ نہیں، میں نہیں لوٹوں گی۔ انہوں نے کہا تو اس تنور میں جا اور یہاں پر جا کر رفع حاجت کر، پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی تو کانپ اٹھی، میں خوف زدہ ہو گئی، اور جو انہوں نے کہا تھا وہ کیے بغیر میں وہ نہ کر سکی اور واپس آ گئی، اور یوں ہی آ کر ان دونوں کو ان کے پاس واپس لوٹ آئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تو نے وہ کیا جو ہم نے کہا تھا؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ انہوں نے پوچھا کیا تو نے کوئی چیز دیکھی؟ میں نے جواب دیا میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا تو جھوٹ بول رہی ہے، جو ہم نے کہا تھا تو نے وہ نہیں کیا، اپنے وطن لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ میں نے انکار کیا، چنانچہ انہوں نے پھر کہا کہ پھر تنور پہ جاؤ۔ میں وہاں تک گئی، پھر مجھ پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی اور میں ڈر گئی۔ پھر میں ان کے پاس واپس لوٹ آئی۔ انہوں نے مجھ سے پھر پوچھا تو نے کیا دیکھا؟ یہاں تک کہ اس نے بتایا کہ میں تیسری بار پھر دوبارہ گئی اور تنور پر جو انہوں نے کہا تھا وہ میں نے کیا۔ بس میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے لوہے کے گلو بند والا ایک گھڑ سوار نکلا، حسین، اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ تب میں ان کے پاس آئی اور انہیں اس بات کی خبر دی، اور انہوں نے کہا تو نے سچ کہا، وہ جو پرواز کر گیا وہ تیرا ایمان تھا جو تیرے اندر سے نکل چکا، اب تو لوٹ جا۔ اس حدیث کے بارے میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابن حریر التفسیر، بہیقل سنن، حاکم المستدرک، علی الصحین، ابن قدامہ المقدسی المغنی، ان تمام میں اس کی روایات ملتی ہیں۔ آخر میں صرف آپ کو اتنا بتاؤں گا کہ اس چیز سے بچنے کے لیے منزل ہے ایک، وہ پڑھی جائے، روز رقیہ کیا جائے۔ اس کے بھی طریقے بہت سے عالموں نے بتائے ہیں، آپ کو یوٹیوب پر، انٹرنیٹ پر مل سکتے ہیں۔ منزل بھی مل جاتی ہے۔ ان تمام میں بیسیکلی آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس اور کچھ اور قرآن مجید کی آیات ہیں۔ اور اس چیز سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ، اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس سے مدد مانگی جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، قرآن کریم ہے، اس کی تلاوت کی جائے اور اس سے مدد مانگی جائے، کیونکہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ زندگیاں، خاندان اجاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی محفوظ رکھے، مجھے بھی محفوظ رکھے اور سب کو محفوظ رکھے، کیونکہ یہ واقعی میں انسانوں کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ تو حضور، یہ کچھ ایک پروگرام تھا جو میں سوچتا تھا کہ میں آپ تک کروں گا، بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا، اب جب یہ واقعہ ہوا تو پھر میں نے کہا کہ اب یہ کر دینا چاہیے۔ تو بس یہ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔